بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ کے ضمن میں ہم نے آپ کی زبانی یہ جملہ سنا کہ قومیں اس وقت عروج پاتی ہیں، اپنے وقار کو، اپنی ترقی کو، اپنی حشمت، توقیر، عظمت کو برقرار رکھ سکتی ہیں جب وہ علم اور اخلاق میں اعلیٰ مقام پر ہوں اور اسی طریقے سے دنیاوی علوم میں بھی ترقی کریں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں قوموں کی عروج زوال کی جو تاریخ ہے وہ اس اسٹیٹمنٹ کے منافی ہے۔ منگولوں سے لے کے تاتاریوں تک کو دیکھ لیں اور ساسانی سلطنت سے لے کے مغلوں تک کو، بلکہ موجودہ دور کے بھی جو سپر پاور اور بڑی قومیں ہیں جن کو اس وقت عروج اور اقتدار حاصل ہوا ہے، ان کے عروج میں کہیں بھی علم و اخلاق میں برتری پیش نظر نہیں تھی۔ امریکہ ہی کی مثال لے لیں، کیا کچھ ہوتا تھا یہاں پہ افریقن امریکن کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے تک، پھر ان لوگوں نے کیسی وحشت بربریت دکھائی باقی دنیا میں۔ تو یہ جتنی قومیں ہیں، مغل ہوں، منگول ہوں، تاتاری ہوں، ان سب نے تو طاقت کے بل پہ لوگوں کو، لاکھوں کروڑوں جانوں کو ضیاء کر کے قبضہ کیا اور پھر عروج پا لیا تہذیبوں نے۔ تو یہ جو آپ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو علم اور اخلاق میں برتری حاصل کریں، دنیا کا ڈیٹا اس کو کیسے سپورٹ کرتا ہے؟ پوری بات کو سمجھنا چاہیے۔ وہ پوری بات یہ ہے کہ یہ دنیا اصلاً امتحان کے لیے بنی ہے۔ اس امتحان میں کس شخص کے لیے، کس قوم کے لیے کیا اجل مقرر کرنی ہے، کون سا موقع فراہم کرنا ہے، اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی ہم نے مختلف قوموں کو الگ الگ موقع دینے کے لیے قاعدہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں جیسے ہم انسانوں کو پیدا کرتے ہیں پھر ان کے لیے ایک عمر مقرر کر دیتے ہیں، اسی طرح کا معاملہ قوموں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو ایک ہے قوموں کا دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہونے کے لیے انتخاب، وہ تو سرتاسر فیصلہ الہی ہے۔ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی حد تک سمجھنے کی صحیح کریں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے افراد کے انتخاب میں فلاں کو یہ صلاحیتیں ملنی ہیں، فلاں نے کسی دولت مند کے گھر میں پیدا ہونا ہے، فلاں نے جا کر کسی کام کی ابتدا کرنی ہے، مٹی سونا بن جانی ہے، اور فلاں کے ساتھ یہ صبر کا امتحان ہے، اس میں سے گزرے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ انتخاب کا ہے۔ وہ انتخاب تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح سے وہ عام افراد کا انتخاب کرتے ہیں، دولت کے لیے، اقتدار کے لیے، علم کے لیے، صلاحیتوں کے لیے۔ کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ کس کو کسان بنا دیا اور کس کو ارسطو افلاطون بنا دیا، یہ انہی کا انتخاب۔ اس کے بعد جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کے نتیجے میں دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہو جاتی ہے تو اب اس نے وہاں قائم رہنا ہے۔ یہ اس کا قیام داخلی بھی ہوتا ہے اور خارجی بھی ہوتا ہے۔ داخلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو علاقہ ملا ہے، جہاں اس کا اقتدار قائم ہوا ہے، جہاں وہ اللہ کے اس انتخاب کے نتیجے میں اپنے لیے کوئی لائے عمل ترتیب دے رہی ہے، وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ اور خارجی کا مطلب یہ ہے کہ باقی دنیا بھی موجود ہے، اس میں دوسری اقوام ہے، وہ اپنے اپنے طریقے پر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کا نتیجہ دیکھ رہی ہیں۔ تو یہ جو داخلی اور خارجی عوامل ہیں، یہ سب اپنا کام اپنے طریقے پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں برقرار رکھنا ہے۔ یہ جو بات ہے، یہ اگر آپ میری کتاب میزان میں دیکھیں تو وہاں میں نے اسی ذیل میں بیان کی، جو سنن الہیہ کا باب ہے، اس میں نے پہلے وہ آیت نقل کی ہے جس میں قرآن مجید نے انتخاب کو بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم سب قوموں کو ایک قطار میں باری باری موقع دے رہے ہیں اور یہ قیامت تک اسی طرح سے موقع دیا جاتا رہے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ موقع بھی کسی اصولی پر دیا جاتا ہوگا، کون آگے کون پیچھے، لیکن وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اور اس کی نوعیت ظاہر کے لحاظ سے کم و بیش وہی بن جاتی ہے جو افراد کے انتخاب کی ہے۔ لیکن جب کوئی قوم عروج پا لیتی ہے تو اب اس کو خواہ وہ داخلی طور پر اپنے آپ کو ایک محکم جگہ پہ کھڑا کرے اور خواہ خارجی حیثیت سے کوئی کردار ادا کرے، اب جو چیز فیصلہ کن ہوتی ہے وہ علم و اخلاق ہے۔ علم
جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں کچھ کرنا ہے۔ انسان میں اور باقی مخلوقات میں اصلی امتیاز علم ہی کا ہے۔ علم یہ ایک جامع تعبیر ہے، اس کے تحت وہ سب چیزیں شامل ہیں، یعنی انسان کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اس کا صحیح شعور ہو، انسان کو جو شخصیت دی گئی ہے اس کا صحیح شعور ہو۔ مجھے حصہ جمالیات عطا ہوئی ہے، مجھے حصہ اخلاقی عطا ہوا ہے، میں ایک عقلی وجود ہوں، اور پھر یہ کہ میرے لیے بہت سے ذرائع کھول دیے گئے ہیں۔ میں اس زمین کے اندر اتر سکتا ہوں، میں آسمان کی وسعتوں میں جانے کی سوچ سکتا ہوں، میں چیزوں کی حقیقت سمجھ سکتا ہوں، میرے سامنے جو چیزیں میرے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں میں ان سے استنباط کر کے استخراج کر کے نئے علوم کی دنیا پیدا کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو انسان کی حیثیت سے سب چیزیں مجھے ملی ہیں، جب میں ان کو استعمال کرتا ہوں تو یہ گویا علمی صلاحیت کا فروغ پانا ہے۔ انسان اس صلاحیت کو اگر فروغ نہیں دے گا تو پھر وہ وحشت کا اظہار تو تاریخ کے کسی دور میں کر کے دنیا کے اسٹیج سے رخصت ہو سکتا ہے، فرد بھی اور قومیں بھی، لیکن وہ کوئی محکم تہذیب اپنے ساتھ لے کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز اخلاق ہے۔ اخلاق کا لفظ جیسے ہی ہم بولتے ہیں تو ہم اپنے مذہبی اخلاق کی تصورات پر گفتگو کرتے ہیں، نہیں عالمگیر اخلاقیات، یعنی اخلاقیات کے وہ پہلو جن کا تعلق نظم اجتماعی سے ہے۔ ریاست، نظم اجتماعی، قوم کا قومی وجود، قوم کا معاشرتی وجود، یہ جن اخلاقی اصولوں کا لازمی تقاضا کرتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ خاندان کے ادارے کے استحکام کی کیا صورت ہے، لوگوں کی معیشت کس حد تک قاعدے، قانون اور اعتماد کے ساتھ روب عمل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر دوسری قوموں کے ساتھ یا افراد کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے تو وہ کس حد تک ان اصولوں پر مبنی ہوتا ہے جو دنیا بھر میں اخلاقی اصول مانے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کوئی قوم اختیار کرتی ہے تو اپنے آپ کو وہاں برقرار رکھتی ہے، اور دوسری قوموں کے مقابل میں اگر اس کو برتری حاصل ہوتی ہے اور وہ اس برتری کو برقرار رکھنے کی صحیح کرتی ہے تو اس میں بھی یہی چیزیں کام کرتی ہیں، لیکن یہ سب در حقیقت تقابل کے اصول پر دیکھی جاتی ہیں، یعنی آخری درجے میں علم و اخلاق پہ کوئی حرف نہ دھرا جا سکے، یہ تو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری قوموں کے مقابل میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اپنے ہاں بھی اگر آپ محکم جگہ پر کھڑے ہیں، آپ کا نظم قائم ہے آپ کی قوم میں، اور آپ کے نظم میں موافقت ہے، دنیا میں جو معیشت کے ذرائع ہیں وہ صحیح استعمال کیے جا رہے ہیں، تو ایک بستی، ایک چھوٹا سا علاقہ بھی لوگوں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے، اور وہاں ایک قوم مستحکم زندگی بسر کرتی ہے۔ اور دوسری قوموں پر برتری بھی جن قوموں نے حاصل کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اگر علم اور اخلاق میں پست تھیں تو وحشت کا اظہار کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ اگر آپ رومی تہذیب، یونانی تہذیب، اسی طرح مسلمانوں نے جب دنیا پر حکومت کی، تاتاری باہر نکلے اور انہوں نے دنیا پر حکومت کی، تو جب باقاعدہ حکومتیں قائم ہوئیں، ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے کہ وہیں سے آئے ہوئے لوگ مغلیہ سلطنت اور اس سے پہلے سلاطین کی سلطنتیں قائم کرتے رہے ہیں، موجودہ زمانے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو یہ وہ اجتماعی اخلاقیات ہے جس کا تعلق معاشرتی نظم سے ہے، یا ریاست کے نظم سے ہے، یا قوموں کے باہمی مفادات سے ہے۔ اس کو آپ نے کیا اخلاقی اصولوں پر قائم کیا ہے، کتنی پابندی کر رہے ہیں اس کی؟ تو جتنی آپ کریں گے اس کے لحاظ سے اپنی جگہ محکم کھڑے رہیں گے۔ اس سب کے باوجود بھی اس کی نوعیت کیا ہے اس سارے معاملے کی؟ کیا ہم نے محض یہ دو لفظ بول کر سارے قانون کو گرفت میں لے لیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون اس دنیا میں امتحان کا قانون ہے، اس میں بہت سے فیصلے دوسری بنیادوں پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، مثال سے میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر آپ سے کہے کہ میں دنیا میں ترقی پانا چاہتا ہوں یا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو کیا کہیں گے کہ جا کر سو جاؤ، خود بخود مل جائے گی؟ یہی کہیں گے نا، کہ اپنے آپ کو علمی لحاظ سے، ہنرمندی کے لحاظ سے کسی جگہ کھڑا کرنے کی صحیح کرو، یہی کہیں گے اس کو۔ اس کے باوجود
قسمت کے فیصلے اور تقدیر کے معاملات گرفت میں نہیں آ جاتے. تو یہ بات بھی انہی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے کہی جائے. تو بالکل واضح ہو گیا غام صاحب کہ قوموں کا عروج محض کسی ایک اصول پر نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی اسکیم ہو، تاریخی عمل کی روانی ہو، اسی طریقے سے دنیا کی حرکیات میں تبدیلی، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں عروج کو قائم رکھنے کے لیے علم و اخلاق میں بڑھتی چاہیے. تو ایک اور ضمنی پہلو غام صاحب چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر آپ سے سامنے آ جائے. مسلمانوں کو عروج ملا اور پھر اس کے بعد وہ زوال پذیر ہوئے، کیا یہ بھی آپ کو، جتنا آپ کا عمرانی مطالعہ ہے، تاریخی علم کو آپ جانتے ہیں، فلسفہ تاریخ سے بھی واقف ہیں، کہ ایک دفعہ عروج ملنے کے بعد دوبارہ بھی عروج ملتا ہے؟ جو کہ ہم نے آپ کی زبانی یہ بھی سنا کچھ اطلاقی تبصروں میں کہ مسلمان جو کچھ چاہ رہے ہیں، جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے. اب تو انہوں نے کچھ اور چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکتے ہیں. اس وقت تو بقا کی جنگ ہے. تو یہ بتائیے گا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان دوبارہ سے اسی جگہ پر آئیں جہاں وہ 1000 سال رہے تھے؟ یہ دنیا امکانات کی دنیا ہے، اس میں امکانات کی نفی تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. تاریخ کے مطالعے سے جو چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں اس کو تاریخی مطالعے کے طور پر ہی پیش کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ابن خلدون نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اس کے اصول متعین کیے ہیں مقدمے میں. یہ بتایا ہے کہ بدوی قوموں میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں، جب وہ حضری بنتی ہیں یعنی شہروں میں آتی ہیں وہاں کیا چیزیں ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ عمومی تجزیہ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ میں نے پھر عرض کیا کہ دنیا کی زندگی میں ان قوانین کا ہم مطالعہ ہی کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ عمومی عوامل ہیں جو پیش آتے ہیں اور ان کے لحاظ سے یہ سب معاملات ہوتے ہیں. بعد میں ٹوائن بی نے دنیا کی بڑی تہذیبوں کا مطالعہ کر کے دکھایا ہے کہ یہ اصول ان میں کار فرما ہوتے ہیں. تو ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کوئی بات کہی جاتی ہے. مسلمانوں کے بارے میں نوعیت ذرا مختلف ہے. مسلمان کہیے یا بنی اسرائیل اور پھر بنی اسماعیل، مسلمان قوموں کا جو کچھ بھی دنیا میں عروج ہوا ہے وہ تو اصل میں ذریت ابراہیم کا عروج و زوال ہے. ان کے بارے میں اللہ کا خصوصی قانون وہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے. بائبل تو پوری اسی کو بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نسل کو منتخب کر لیا اور اس کو دیکھیے، آپ قرآن کھولیں تو ابتدا میں تمہید کی آیات کے بعد بیان کر دیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے دنیا کی قوموں میں سے تمہارا انتخاب کر لیا. تو یہ تو الہی انتخاب ہے. اس الہی انتخاب کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بس میں نے انتخاب کر لیا ہے، اب میں تمہیں لے جاؤں گا اور جا کر عروج پر پہنچا دوں گا؟ اس میں بھی قرآن بتاتا ہے کہ یہ کچھ تمہیں کرنا ہے، یہ میں کروں گا. اس کی تفصیلات بتاتا ہے. سیدنا موسیٰ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا. تو ان دونوں قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا اس کے انتخاب کا معاملہ ہے. اس انتخاب کے بعد پھر بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ سیدنا مسیح کی پیدائش ہوئی، ان پر آخری مرتبہ حجت تمام کر دی گئی اور وہ اس منصب سے معزول ہو گئے. اب وہ اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں. ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کی تجدید کریں اور اللہ کی دعوت جس پیغمبر نے اس کے بعد پیش کی ہے اس کو قبول کریں. بنی اسماعیل کا انتخاب ان کے بعد کیا گیا اور جب ان کا انتخاب کیا گیا تو اس میں بھی ایک مہلت ملی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت کچھ عروج دیا، دنیا میں ان کی حکومت قائم ہوئی. وہ وعدہ قرآن میں نقل ہوا ہے. وہ خدا کے پیغمبر کے اتمام حجت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک انعام ان کو دیا اور اس کو اسی طرح بیان بھی کیا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ یہ بڑی سلطنت تمہیں مل جائے، مل گئی. اس کے بعد قائم رہی ایک لمبے عرصے تک، اور جب وہ سلطنت ختم ہونا تھی تو پھر ظاہر ہے کہ انہی اصولوں پر ختم ہوئی. علم و اخلاق میں پستی پیدا ہونا شروع ہوئی، ختم ہو گئی. وہاں بھی یہی ہوا، یہاں بھی یہی ہوا. عذاب کی وہ صورت تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہوئی، لیکن سزائیں ملی ہیں اور بڑی غیر معمولی ملی ہیں. وہ آپ زمانہ دیکھیے جب قرطبہ میں زوال ہوا، پھر وہ دیکھیے جب بغداد میں زوال ہوا. یہ سارے معاملات عربوں کے ساتھ بھی ہوئے. ہم الہامی صحیفوں میں دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 سال کی مدت مقرر تھی کہ یہ کم و بیش مدت ہوگی جس میں تم عروج پر رہو گے اپنی مذہبی حیثیت، اس کے بعد زوال آشنا ہو جاؤ. تو یہ تو بڑی وضاحت کے ساتھ انہی لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے. پھر بتایا گیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا عروج شروع ہو جائے.
یہاں تک کہ ان کا پھر آخری خروج ہے، جس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ من کل حدمی ینسلون تک پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ وہ جو 1000 سال کی پیشین گوئی تھی وہ تو حرف بحرف پوری ہوئی۔ ٹھیک 17ویں صدی کی ابتدا سے ہماری تینوں سلطنتیں زوال پذیر ہو گئی ہیں۔ ایران کے صفوی مغلوں کی سلطنت عالمگیر کا سال وفات ہے، خاتمہ ہونا شروع ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ بھی اسی طریقے سے ایک مرد بیمار بن کر رہ گئی، یہی کہا جاتا تھا اسے، یہاں تک کہ پھر اس کا بھی خاتمہ ہو۔ 1000 سال کی اس مدت کے بعد جو بات کہی گئی تھی، جن لفظوں میں کہی گئی تھی، جس طرح اس کی تصویر کھینچی گئی تھی، حرف بحرف پوری ہوئی اور گوگ میگوگ کے عروج کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں اب ہم جی رہے ہیں۔ اس کے بعد اب مسلمان قوموں کو انہی لوگوں نے فاتحین کی حیثیت سے عالمی نظم بنا کر ایک طرح کی نیم خود مختاری دی ہوئی ہے۔ اس میں آپ اپنے لیے بہتری کے جو اسباب پیدا کر سکتے ہیں کریں۔ اگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ پھر کوئی مسلمان قوم دنیا میں اسی عروج پر پہنچے تو میں امکانات کی تو کبھی نفی نہیں کرتا، لیکن جو ہمارے علم میں ہے اس کی تاریخ میں نے آپ کو سنا دی۔ اللہ سے آپ نے بڑی ہی بصیرت پر مبنی یہ انسائٹ فراہم کی جو مذہبی لٹریچر سامنے آتی ہے۔ اچھا، اس سے ایک آخری سوال پھر اس موضوع سے متعلق پوچھ کے آگے بڑھاتا ہوں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بتائیے گا کہ اس میں تو بتا دیا کہ پھر دنیا کے خاتمے سے پہلے جن قوموں کو عروج ملے گا وہ تو یاجوج ماجوج گوگ میگوگ ہیں، جن کی نسلیں اس وقت یورپ امریکہ میں آباد ہیں۔ کہا جاتا ہے ہم سب کہ اس وقت جو دنیا کا سینیریو ہے اس کے اندر چائنا ایک بہت بڑی معاشی قوت کے طور پہ ابھر رہا ہے اور عنقریب شاید وہ دنیا میں سب سے برتری کی جگہ پر آ جائے۔ کیا قومی عروج میں سب سے اہم کردار معیشت ہی ادا کرتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تہذیبی طور پر شفٹ ہو جائے گا فی الفور؟ اور دوسری بات، یہ جو دینی انسائٹ ہمیں ملی ہے اس میں کیا اس بات کا امکان ہے کہ مثال کے طور پہ امریکہ، یہ جو 5 پاورز ہیں، ان سے اٹھ کر بات چائنا کی طرف چلی جائے؟ یہ سب گوگ میگوگ ہے، یعنی یہ سب جتنے بھی ہیں ان کا اصلی وطن تو جیسے کہ بائبل میں بیان ہوا ہے وسط ایشیا ہے۔ وہیں سے یہ سب قومیں اٹھی ہیں اور انہی کی کچھ نسلیں وہ ہیں کہ جو مشرق کی طرف زیادہ پھیلی ہیں، کچھ مغرب کی طرف زیادہ پھیلی ہیں۔ بلکہ جیسے کہ یوحنا عارف کے مکاشفے میں تو تصویر کھینچی گئی ہے نا، جس وقت ان کا عروج ہوگا تو اس وقت تم لوگ درمیان میں رہ جاؤ گے اور یہ دنیا کے سارے پھاٹکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہوا ہے، یعنی پہلے مرحلے میں وسط ایشیا سے نکل کے یورپ کو آباد کیا، پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ نیچے کی جانب جاتے رہے۔ وہ دنیا کا ایک پورا دور ہے۔ وہ زمانہ آیا کہ جس میں خود یورپ سے نکل کر امریکہ کو فتح کیا اور اس سارے بر عظیم کو ایک نئی دنیا میں تبدیل کر دیا۔ پھر اس کے بعد آسٹریلیا، تو اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو بالکل وہی صورت ہے جو یوحنا عارف کے مکاشفے میں نظر آتی ہے۔ یہ ساری قومیں وہی قومیں گوگ میگوگ۔ ظاہر ہے کہ 2 نسلیں ہیں، سیدنا نوح کے پوتوں کا نام ہے گوگ میگوگ، یافت کے اولاد ہیں۔ یہ جتنے بھی ہیں یہ وہ 10-11 اولاد میں جو لوگ ہیں انہی کے ناموں پر ہیں۔ یہ توبل، توبالسک جس کو آپ کہتے ہیں، ماس کو کہتے ہیں، جاپان، یابان، یہ بھی انہی کے بیٹوں کا نام ہے۔ تو یہ ساری نسلیں ادھر ہی آباد ہوئی ہیں۔ باقی سامی اور حامی یہاں مشرق وسطیٰ میں آباد ہے زیادہ تر۔ تو یہی تصویر ہے جو ہمارے سامنے۔ اب دیکھیے اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم صاحب کے ساتھ سوال جواب کے سلسلے میں حاضر خدمت تھے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔